مسیح کے قدوس اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام ہے حتمی سچائی۔ ہم بات کر رہے ہیں ان تمام عنوانات پر، ان تمام سوالات پر جنہیں مرتب کیا ہے ظفر اقبال صاحب نے ایک کتاب کی صورت میں، کتاب الاستفسار۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک، شریعت۔ بات کرنے کے لیے دعوت دوں گی پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو۔ سر، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو۔ اس سلسلے میں جو وہ کہتے ہیں وہی ان کا بھی ایک منفرد انداز، وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ شریعت تو ازرو انجیل ختم ہو چکی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ان کی فیلسی ہے، بلکہ جتنے پروگرام ہم کر چکے ہیں ظفر اقبال صاحب کی کتاب الاستفسار سے، آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا۔ پروگرام شروع ہونے سے پہلے سے بھی میں یہی ذکر کر رہا تھا کہ میں جب ان سوالات کو دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے، لیکن ہمارا لیول اور عوام کا، ناظرین کا لیول تھوڑا فرق، ہماری اکثریت جو ہے وہ بعض اوقات کسی کے جھانسے میں آ جاتی ہے۔ ابھی میں بیان کروں گا تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، شریعت ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو بعض کرسچن بھی، بلکہ اکثریت مس انڈرسٹینڈ ہی کرتی ہے ان چیزوں کو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ شریعت و ازرو انجیل ختم ہو چکی ہے، یہ بھی ان کی بہت بڑی فیلسی ہے۔ پہلی بات، ان کو پتہ نہیں ہے کہ شریعت کتنی اقسام کی ہے۔ بائبل میں 6-7 قسم کی شریعت کا ذکر ہے۔ صحیح۔ تو مطلب بائبل تو گناہ کو بھی کہتے، گناہ کی شریعت پولوس یہ اصطلاح استعمال کرتا۔ غیر قوموں کی بھی ایک شریعت ہے، ہمارے ضمیر کی ایک شریعت ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یہودی جن قوانین کو مانتے تھے بائبل کے علاوہ، وہ بھی ان کی شریعت تھی، جس کو مسیح یسوع نے سختی سے رد کر دیا تھا کہ یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور یہ انسانی روایات سے خدا کے حکموں کو ٹال دیتے ہیں۔ صحیح۔ وہ بھی ایک شریعت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے یہودی۔ بائبل میں 3 قسم کی شریعت تو بڑی واضح ہے۔ اخلاقی شریعت، ایتھیکل لاز، مطلب تو چوری نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، پڑوسی کا کسی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ یہ بہت سارے قوانین جو اخلاقی شریعت کہلاتے ہیں، یہ قائم و دائم ہے۔ اور یاد رہے کہ اخلاقی شریعت تو کبھی نہ تو منسوخ ہوتے ہیں نہ ختم ہوتے ہیں۔ صحیح۔ میں یہ جو سمجھتے ہیں کہ شریعت ختم ہو گئی ہے، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا نیو ٹیسٹامنٹ میں یہ اجازت ہے کہ اب آپ زنا کر سکتے ہو، یا اب آپ چوری کر سکتے ہو، اب آپ پوری ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی گواہی بھی دے سکتے ہو؟ نیور۔ بلکہ مسیح یسوع نے تو اس شریعت کو اور زیادہ سخت کر دیا جب اس کا ایکس رے کر کے بیان کیا بعض چیزوں کا، کہ اگلوں سے یہ کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے کسی کو بری نظر سے دیکھ بھی لیا تو گویا زنا کر لیا۔ تو مجھے بتائیں کہ اخلاقی شریعت کہاں ختم ہوتی ہے؟ نہیں۔ اچھا، پھر 2 اور قسم کی شریعت ہے، سول لاز۔ سول لاز وہ تھے جو بنی اسرائیل کو دیے گئے کہ آپ ملک کنعان میں جب جا رہے ہو تو وہاں پر کس قسم کی حکومت اور کس قسم کے قوانین آپ بناؤ گے، اچھا، کیونکہ رہنا ہے وہاں۔ سیرمونیل لاز، رسمی شریعت جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے سیکریفیشل سسٹم کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، ہیکل میں کرنی ہے، کاہن کے سامنے کرنی ہے، اور کیوں کرنی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا جی، یہ سیرمونیل لاز تھے۔ اب سیرمونیل لاز ایسے تھے کہ قربانی یہ سال بہ سال کرنی پڑتی تھی، لیکن جب پرماننٹ قربانی جو کافی اور شافی اور لازوال قربانی صلیب پر دے دی گئی، تو اب ان قربانیوں کی ضرورت نہیں۔ تو آپ سمجھے کہ وہ شریعت ایک لحاظ سے پوری ہوگی۔ یہ تھی وہاں تک، آگے اس کا جواز ہی باقی نہیں بنتا۔ اور یہ تو اب یہودی بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جگہ ہی نہیں رہی جہاں پہ انہوں نے قربانیاں کریں، تو یہ اعتراض تو پھر وہاں پہ بھی ان کی تو مجبوری ہے۔ وہ اب کہتے ہیں کہ آپ نیکی کرو، اچھے کام کرو، انصاف کرو، لو کرو، یہی قربانی ہے۔
تو جو بات مسیح یسوع نے سمجھائی وہ اب ان کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن اب خود ہی وہی بات کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، تو اخلاقی شریعت اپنی جگہ پر قائم ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ شریعت ختم ہوگی تو وہ یہ دیکھیں جو یہودیوں کے قوانین ہیں ان کو تو مسیح نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ یہ تو نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، ان کو منع کر دیا گیا. انسانی احکام کی تعلیم تھی. باقی جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین تھے ان کی جب ضرورت تھی وہ پورے ہو گئے. اب اخلاقی شریعت بہرحال باقی ہے. اور بھی شریعت کے تعلق سے چیزیں ہیں جو لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں آپ سوال کریں تو میں جواب دوں گا اس کا بھی. صحیح، ٹھیک بات کریں گے. اچھا، پھر جو ہے آگے وہ کہتے ہیں جب شریعت از روئے انجیل ختم ہو گئی تو پھر گناہ کی پہچان کیسے کریں گے؟ اب تو پھر دوسری فیلسی شروع ہوگی کہ یہ پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ شریعت از روئے انجیل ختم ہو گئی تو گناہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے. اچھا، یہ بات بھی ان کو ہم نے بتائی ہے کہ گناہ کی پہچان شریعت سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ بائبل میں تو بڑی کلیئر بات لکھی ہے کہ آدمی کا ضمیر اس کا چراغ ہے، کہ گناہ کی پہچان شریعت کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. یہ پہلے تو میں بتا دوں، یہ تو کلیئر بات ہے نا کہ شریعت سے ہی گناہ کی پہچان ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. جن کے پاس شریعت نہیں ہے، جو بائبل کو پڑھتے نہیں ہیں، سمپل باتوں کا تو ان کو بھی پتا ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ آدمی کا ضمیر اس کا چراغ ہے. اور پھر رومیوں کے خط میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ دیگر قومیں اپنی طبیعت سے ہی شریعت کے کام کرتی ہیں. مثلاً ان کو، جیسے میں مسلمان کی مثال دیتا ہوں کہ ان کے مذہب میں ایک مرد کے لیے 4 شادیاں جائز ہیں، لیکن آپ پاکستان کی فلموں کو دیکھیں، ڈراموں کو دیکھیں، وہ دوسری شادی کی مخالفت میں ہوتے ہیں، بنے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ بات ان کا ضمیر ان کو بتاتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو جن کے پاس شریعت نہیں ہے، اب جب میں شریعت کہہ رہا ہوں تو وہ شریعت جو بائبل میں مذکور ہے، تو وہ اپنی طبیعت سے یعنی اپنے ضمیر سے بھی شریعت کے کام جانتے ہیں، کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ کہتے ہیں جی شریعت ختم ہو گئی، تو پہلی بات تو شریعت ختم نہیں ہوئی، شریعت اپنی جگہ قائم و دائم ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت کی اقسام ہے، تو جو اخلاقی شریعت ہے وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے. صحیح. تو وہ اس لیے ہم نے بائبل میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کو انٹیکٹ رکھا، خاص کر وہ جو شریعت کے احکام ہے وہ انٹیکٹ ہے اور ہمارے پاس ہے، ہم ان کو پڑھتے ہیں. یہ کیسے کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو ختم ہو گئی، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. ابھی ہم نے چھوڑتے یہی بات کی کہ کیا زنا کی اجازت ہے؟ نو، نیور. تو کیا چوری کی اجازت ہے؟ کیا جھوٹی گواہی کی اجازت ہے؟ تو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں. وہ اور بات ہے، جس کو یہ مکس اپ کر کے کنفیوز کرتے ہیں، وہ اور بات ہے. تھوڑا آگے چل کے میں بیان کر دوں گا اس کو. ٹھیک ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ مسیحی برادری ہمیشہ اسی بات پر زور دیتی ہے کہ شریعت کے دور میں نہیں ہے، اب ہم فضل کے دور میں ہیں. اس سے ذرا کلیریفائی کریں. اگین یہ بھی فیلسی ہے، اور یہ کرسچنز کے اندر بھی یہ فیلسی پائی جاتی ہے کہ یہ فضل کا دور ہے. کیا چیز ہے جس کو وہ جس کے مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ میں بیان کروں کہ فضل ہمیشہ سے ہے. آپ خدا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پیریڈ ہے اس میں وہ فضل کے کام کرتا ہے اور ایک پیریڈ تھا اس میں تو وہ فضل کے کام کرتا ہی نہیں تھا. اب بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا خدا اور ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ کا خدا اور ہے. اسی وجہ سے اب بعض لوگ، بائبل میں بھی لکھا ہے کہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، یہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے. ٹیسٹامنٹ خدا کا ایک ہی ہے. ہاں، وہ قوم فرق تھی، یہاں پہ قوم فرق ہوگی اور یہ ذرا ایکسٹینڈڈ کاویننٹ آ گیا، لیکن ہے بیسیکلی خدا کا قانون، خدا کا کاویننٹ، خدا کی محبت، خدا کی ذات ایک ہی ہے. سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فضل کے دور کی کہانی کیا ہے. آدم نے جب گناہ کیا تو آپ کو پتا کہ خدا نے کہا کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں چھپا ہوا ہوں. تو کو چھپا ہوا، میں ننگا ہوں. تجھے کس نے بتا دیا کہ تو ننگا ہے؟ وہ تو پہلے دن سے ننگا تھا. وہاں پہ
خدا نے اس کو چمڑے کا دونوں کا لباس دیا. یہ فضل نہیں تھا؟ ہاں. اور قائن نے جب قتل کیا تو اس نے بھی جب اس کو سزا سنائی گئی تو اس نے خدا سے ریکویسٹ کی کہ مجھے تو کوئی بھی دیکھے گا تو مار دے گا. خدا نے ایک قاتل پر بھی رحم اور فضل کر دیا تھا، اس کو ایک نشان دیا تھا. اور وہ نشان میں تو انٹیلیجنس سمجھتا ہوں، مائٹ بھی اس کی کوئی اور بھی تشریح ہو، لیکن جو میرا پوائنٹ ہے کہ آخر یہ خدا کا فضل اس کے لیے بھی جاری تھا. اور اس حد تک کہ خدا نے کہا کہ جو قائن کو قتل کرے گا میں اس سے 7 گنا بدلہ لوں گا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی فضل تو صرف نیو ٹیسٹامنٹ کے دور میں نظر آتا ہے؟ ہاں، آپ کو نظر نہیں آتا تو الگ بات ہے، فضل موجود ہے. یہ جو 613 قوانین خدا نے دیے ہیں یہ فضل ہے. مجھے میرے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ نے 3 کتابیں لکھی ہیں اور بھی لکھیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہاں مواد ہے میرے پاس، سلیب کے موضوع پر بہت میں نے کام کیا ہوا، لیکن کتاب لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت توجہ مانگتا ہے. تو خدا نے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ یا نیو ٹیسٹامنٹ یہ جو لکھوایا اور یہ جو قوانین دیے ہیں یہ پین ٹیکنگ جاب ہے. یہ بھی خدا کا فضل ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ کو کوئی F-16 تھما دے کہ یہ لو جی چلاؤ اور طریقہ نہ بتائے، اس کا مینول نہ دے تو پتہ چلے جی جہاز اڑا تو لیے تھا، اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ لینڈ کیسے کرنا. اس لیے پتہ ہوگا کہ جب یہ دیے تھے امریکہ نے ٹریننگ کے لیے پائلٹس کو ادھر بلایا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ بہت جلدی سیکھ کے آگے تھے. تو خدا نے زمین پر جب باغ عدن سے ان کو نکالا تو ایک مینول بھی دیا کہ یہ لو بھائی اب آپ نے غلطی تو کر دی ہے تو یہ طریقہ ہے اس دنیا میں رہنے کا. باغ عدن میں شاید اس مینول کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس دنیا میں جو لانتی ہو گئی ہے اور اس میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس میں مینول کی ضرورت ہے اور وہ خدا نے دی، یہ خدا کا فضل ہے. ہاں، فرق بات کیا ہے؟ فرق بات یہ ہے کہ نیو ٹیسٹامنٹ کے دور میں جب مسیح آ گیا، نجات کے دروازے کھلے ہیں تو ہم پر فضل ہوا. آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ فضل عام ہے. صحیح. اس سے مطلب فیض یاب ہونا آسان ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ فضل کا دور ہے وہ فضل کا دور نہیں ہے. ہمیشہ سے خدا کا فضل ہی کا دور رہا ہے. اور اگر مسیح کی آمد ثانی کی بات کریں تو وہ بھی میں کہتا ہوں کہ خدا کے فضل ہی کی بات ہے. صحیح. اور مسیح نے جو اپنے شاگردوں کو کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، یہ بھی فضل ہی کی بات ہے. آپ کو تو بڑے اچھے سے پتا ہے کہ نیو ٹیسٹامنٹ ابھی ضبط تحریر میں نہیں آیا تھا، لیکن مسیح کے جو شاگرد تھے وہ منادی کر رہے تھے، تو وہ تو زبانی منادی کر رہے تھے، ان کو کسی مینول کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ 3.5 سال مسیح کے ساتھ رہے تھے. تو اگر مشن کے کام کو مزید پراپیگیٹ کرنے کے لیے نیو ٹیسٹامنٹ کو ضبط تحریر میں لایا گیا تو یہ بھی خدا کا ایک فضل ہے. صحیح. تو خدا کے فضل کو آپ سمجھیں. اچھا، دوسری آپ اس سوال میں 2 چیزیں ہیں کہ مسیحی برادری ہمیشہ اس بات پہ زور دیتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ وہ اگر یہ سوال کرتے کہ جی آکسفورڈ کے یا سیمنری کے اسٹوڈنٹ یہ بات کرتے ہیں یا سیمنری سے فارغ التحصیل لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں تو پھر بات سمجھ آتی. یہ کہتا مسیحی برادری، اب انہوں نے کہاں سے سوال پوچھے ہیں؟ فیس بک سے پوچھتے ہیں، ان کو مسیحی برادری کہہ رہے ہیں. تو فیس بک کون سی ہماری نمائندگی ہے کہ فیس بک کرسچنز کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ بڑی حماقت والی بات ہے یہ. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. خانوال میں ایک ٹیکنیکل کالج ہے، اس کا جو پرنسپل ہے MMM میں تھا. کسی طریقے سے میری ملاقات ان سے ہو گئی. تو جب میری ملاقات 2-2.5 گھنٹے کی ہوئی تو ہم تو ایسے سرے راہ چلے گئے تھے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں تھی. تو اس نے چائے پلائی، لیکن 3 گھنٹے کی گفتگو کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ جائیں گے نہیں، آپ کھانا کھا کے جائیں گے. بڑا خوش تھا. بات جو بتانے لگا ہوں کہ اس کی جب غلط فہمیاں دور ہو گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ سر آپ نے MMM کیا ہوا ہے تو یہ جو باتیں ہیں یہ تو بڑی غلط تھی جو کرسچینٹی کے بارے میں آپ سمجھ رہے تھے، کون آپ کو بتاتا ہے؟
کہہ رہا یہاں پہ ایک مالی ہے، میں اس سے پوچھتا ہوتا ہوں. میں نے کہا آپ بھی بڑے نا حضرت آدمی ہیں، MA کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پرنسپل کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسچینٹی کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں ایک مالی سے. صحیح. تو یہ بھی ظفر صاحب بھی آپ مسیحی برادری کی بات کر رہا. مسیحی برادری کون سی ہے؟ فیس بک چیمپئن. یہ فیس بک چیمپئن جو ہے یہ ان کو ہم کہتے ہیں کی بورڈ وارئر. یعنی کی بورڈ پہ یہ چیمپئن ہے، بڑے اسکالر ہیں، باہر آ کے روڈ پہ یا کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، کچھ پتہ تو ہے نہیں. تو یہ 2-3 باتیں تھی جو اگین میں کہتا ہوں کہ یہ فیلسی کا شکار ہے، اس لیے میں نے ان کی وضاحت کر دی. ٹھیک. آگے وہ کہتے ہیں اب چونکہ شریعت رہی نہیں اس لیے گناہ کی پہچان ختم ہو گئی ہے. یہ بات تو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ شریعت رہی نہیں، اس لیے مسیحیت میں اب وہ ایک قدم اور آگے آ گئے ہیں کہ جی کرسچن کے لیے تو اب ان کو تو گناہ کی پہچان ہی نہیں ہے، وہ تو بڑی آپ سمجھیں کہ فرسودہ زندگی گزار رہے ہیں، بڑی گناہ آلودہ زندگی ہے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ پتہ ہے اور کھلی چھٹی بھی مل گئی، کھلی چھٹی بھی مل گئی ہے. اور یہ کرسچنز کے بارے میں شاید انہی باتوں کی وجہ سے، انہی فیلسیز کی وجہ سے اس قسم کے مفروضات گھڑ لیے جاتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. گویا وہ سمجھ رہے ہیں کہ زنا ایک جرم ہے، کرسچن کو نہیں پتا، چوری کرنا ایک جرم ہے، کرسچن کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور جھوٹ بولنا ایک جرم ہے، کرسچن کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جھوٹی گواہی دینا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان کے پاس تو اب شریعت ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اناجیل میں، نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی نیک اعمال کی نفی نہیں ہے، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ انسان کو نیک اعمال کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور یہ جو نیک اعمال ہیں وہی شریعت کے اعمال آپ کہہ سکتے ہیں. اس سے یہ کرسچن لائف کا حسن ہے یا ہماری زندگی کا پھل ہے. تو بائبل منع نہیں کر رہی ہے اس کو. اور جو بات یہ جس میں ان کو کنفیوژن آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت ختم نہیں ہوئی، شریعت اپنی جگہ پہ، لیکن شریعت پر ہماری نجات کا دار و مدار نہیں ہے. یہ ہے بات کہ اگر ہم کہیں کہ نجات ہمیں شریعت کے اعمال سے ملے تو ہم ہار جائیں گے. خدا سے ہم کہیں جی ہمارا حساب کتاب کرو، نیکیاں اور اعمال ہمارے تولو، تو اس میں ہم کبھی نہیں جیت سکتے، کیونکہ فرض کیا کہ ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے نیکیوں کا، لیکن ادھر دوسرے پلڑے میں جس میں ہماری غلطیاں ہیں ایک بھی ہو، تو گناہ کی مزدوری چونکہ موت ہے، تو پھر موت کے ہم حقدار ہیں. اور اگر موت کے ہم حقدار ہیں تو نیکیوں کا ہمیں فائدہ کتنا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے خدا کی بخشش کی وجہ سے اور فضل کی وجہ سے ہمیں نجات ملتی ہے، ایمان کے وسیلے سے ہمیں نجات ملتی ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے جو یہ سمجھ. اس لیے ہم نے پہلے بھی میں نے بتایا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو انٹیکٹ رکھا ہے تاکہ یہ ہمارے سامنے رہے. شریعت گناہ کی پہچان کرتی ہے تو ہمیں گناہ کی پہچان وہیں سے ہوتی ہے. سینٹ اگسٹین ایک بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ ایک گنچا اور نیو ٹیسٹامنٹ ایک کھلا ہوا پھول ہے. تو وہ گنچا بھی ہمارے پاس ہی ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ بھی ہمارے پاس ہی ہے جو کھلا ہوا ٹھیک پھول. آگے بھی وہ اسی بات کو جاری رکھے ہوئے ہیں کہ شریعت چونکہ ختم ہے لہٰذا گناہ نہیں رہا. اب دیکھیں وہ یہ اب جو بات ہے یہ گردان جو کر رہے ہیں کہ گناہ نہیں رہا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ کرسچن کو پہچان ہی نہیں ہے اس لیے وہ گناہ کو پانی کی طرح پیتے جا رہے ہیں. ان کو تو نہیں پتا، وہ اس کو ہو سکتا نیکی سمجھ کے ہی کر رہے ہوں. تو یہ جو گردان کر رہے ہیں، یہ جو بار بار بات وہی ریپیٹ کر رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ بات تو پہلے سوال میں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی غلط فہمی کیا ہے، ان کی فیلسی کیا ہے. روزوں کی عبادات میں کرنگی 6 نمبر کراچی میں، تو جو جن کا واز تھا وہ نہیں آئے، تو ایک بزرگ میرے پاس آ گئے کہ آج مجھے موقع دے دیں، میں کلام سناؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سنا دیں. تو حوالے چونکہ پہلے سے طے ہوتے ہیں، لکھے ہوتے ہیں، لسٹ بنی ہوتی ہے. حوالہ یہ تھا کہ اور خدا ترسوں نے مل کر دعا کی گئی اور خداوند کے حضور ان کے لیے یادگار کا دفتر لکھا گیا. حوالہ کسی اور نے پڑھا، جس نے پڑھا اس نے غلط پڑھ دیا. اس نے کیا پڑھا؟
اور خدا پرستوں نے مل کر دعا کی. یہ جو پرستوں تھا، خدا ترسوں کو اس نے کیا پڑھ دیا؟ خدا پرستوں. اب وہ جو بزرگ آئے جنہوں نے مجھ سے ٹائم لیا کہ مجھے آج موقع دیں، انہوں نے آدھے گھنٹے کا جو لیکچر دیا وہ خدا پرستوں پہ دیا. پرستش یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب خدا کی عبادت کرنا. سارے کا سارا لیکچر اس لفظ پہ تھا جو ٹیکسٹ کے اندر موجود ہی نہیں. صحیح. تو یہ ایک ٹرین میں 2 بندے سکھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک جو سکھ تھا سردار جی، اس کو بخار تھا. اس نے شیشہ بند کر دیا. اس نے کہا مجھے بخار ہے. 10 منٹ انتظار کیا. 15 منٹ کے بعد جو دوسرا سردار تھا اس نے شیشہ کھول دیا. اس نے کہا میں تو ہٹا کٹا ہونا، مجھے گرمی لگ رہی ہے بھائی. تو اسی طرح ہر 10-15 منٹ کے بعد ایک بندہ دروازہ کھڑکی کا شیشہ بند کر دے، ایک کھول دے. لڑائی ہوگی، گتھم گتھا ہو گئے. پولیس آ گئی. پولیس نے پوچھا کیا مسئلہ؟ اس نے کہا جی یہ شیشہ بند کرتا ہے. اس نے کہا جی یہ شیشہ کھولتا ہے. پولیس والے نے کھڑکی میں ہاتھ لگا کے چیک کیا. اس نے کہا کھڑکی میں تو شیشہ ہی نہیں ہے. تو یہ ظفر صاحب کے جتنے بھی سوال ہیں وہ ریزن جس پہ وہ تگ و دو کر رہے ہیں، جس پہ وہ اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہے ہیں، وہ ریزن ہے ہی نہیں ہے جس کو یہ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ مسیح نے شریعت کی تکمیل کیسے کی؟ ہاں، بائبل یہ بات کلیئر کرتی ہے کہ وہ خدا تھا اور انسان بنا. اور جب انسان بنا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان بنا اور سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. تو جب انسان بنا تو سارے انسان کے انسانی لوازمات اس کے ساتھ تھے، تو لیکن وہ بے گناہ رہا. اچھا، پھر سلیپ پر مسیح یسوع نے، اچھا ایک تو اس طریقے سے کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوا انسان ہوتے ہوئے بھی، تو مطلب انسانی شکل میں تھا. دوسری بات، اچھا اس طریقے سے بھی شریعت کی تکمیل ہے. صحیح. جو کہ انسان عام انسان نہیں کر سکتا، اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے. اچھا دوسری بات کہ سلیپ پر ساری شریعت کی تکمیل اس طرح کر دی کہ شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جب ہمیں موت مل گئی ہے تو پھر ہمیں موت کی سزا ہی ملنی چاہیے. وہ موت کی سزا مسیح نے اپنی مرضی سے کفارے کے اصول کے مطابق اپنی ذات پہ لے لی. اس طریقے سے بھی شریعت پوری ہوئی. اور جو انسان گناہگار تھا جس کو سزا ملنی چاہیے تھی اس کو معافی مل جاتی ہے. وہ ایمان لاتا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور اپنی ذات سے میں نیکیوں کے وسیلے سے بچ نہیں سکتا. تو اس طریقے سے وہ مسیح پر ایمان لاتا ہے کہ اس کی ایمان کی وجہ سے مجھے نجات ملے. وہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے. تو شریعت کی تکمیل سلیب پر مسیح یسوع نے کر کے دکھائی. صحیح. اچھا آگے جو ہے ایک سوال میں بھی پوچھنا چاہوں گی. ہمارا ایک فرقہ ہے مسیانک، جی، وہ تو کہتے ہیں کہ 100% شریعت پر عمل لازم ہے. یہ میرے پاس بیٹھے جو کہ نہیں بیٹھتے. میرا چیلنج، اب بھی میرا پروگرام آن ایئر جا رہا ہے، پاکستان میں بسنے والے بلکہ کہیں پہ بھی بسنے والے یہ 2 نمبر یہودی جو اپنے آپ کو مسیحانک کہتے ہیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں. ایک صاحب تو 3 دفعہ ڈیٹ رکھ کے مکر گئے ہیں، پیچھے چلے گئے. تو ان کو باقی جو رہتے ہیں ان کو بھی میرا چیلنج ہے، یہ نہیں آئیں گے. ابھی بھی میرا ان سے سوال ہے جو کہتے ہیں کہ 100% شریعت کو ماننا چاہیے. یہ میرے سامنے بیٹھ جائیں، یہ پولوس کو دعائیں دے کے اٹھیں گے کہ پولوس صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت ایتھیکل ہے وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے، لیکن سرمونیل شریعت اور سول لاز وہ اب اپنی جگہ قائم نہیں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بائبل میں ایک قانون ہے کہ جب نئی شادی ہوتی ہے تو دلہا دلہن پہلی رات سفید چادر بچھاتے ہیں. وہ آپ کو ساری کہانی کا پتہ ہے کہ وہ اگر چادر اس پہ داغ ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ورجن تھی، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو سنسار کیا جاتا تھا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ شادی کے وقت وہ چادر بچھاتے ہیں تو یہ والا تجربہ بھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو پھر ان کی شریعت کدھر گئی؟ یہ اس کو کیوں نہیں مانتے؟
ماننا چاہیے ان کو. پھر اولڈ ٹیسٹامنٹ تو آپ کو سختی سے منع کرتا ہے کہ دو مختلف قسم کے دھاگے سے جو کپڑا بنتے ہیں وہ نہیں آپ پہنیں گے. دو مختلف قسم کی فصلیں ایک ساتھ نہیں بو سکتے. کون کون سی باتوں میں میں ان کو پکڑ لوں گا یہ نہیں پورا اتر سکتے. این ممکن ہے کہ میرے سے وہ گفتگو کر رہا ہو تو جو کوٹ پہنا ہوا وہ ڈبل کپڑے کا ہو, وہی غلط ہو گیا. اور این ممکن ہے کہ ہم اس کے کپڑے اتاریں جو اس نے شریعت کے خلاف پہنے ہوئے تو اس کو ننگے کر جانا پڑے. یہ نہیں ہو سکتا. تو ان کو پتہ نہیں باتیں کرتے ہیں. شریعت سخت اس لیے تھی, یہ قوانین اس وقت سخت اس لیے تھے کہ مسیحا نے اس مقدس قوم کے اندر آنا تھا, اس لیے اس قوم کو ایکسٹرا فائن کر کے خدا نے پیش کیا کہ اس کو آئیڈیل ہونا چاہیے. یہ ریزن تھی. تو باقی پھر وقت جب پورا ہو گیا تو پھر سیرمونیل لاز کی اب ضرورت باقی نہیں. اچھا, آخری سوال جو میں پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ شریعت کے اعمال سے کوئی شخص راست باز کیوں نہیں ٹھہر سکتا؟ دیکھیں ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو میں نے ویسے ذکر کر بھی دیا کہ اگر آپ نے 1,00,000 نیکیاں کر لی, ایک غلطی کر لی, تو یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایک تقصیر کی وجہ سے بھی آپ پوری شریعت کا عدول کر دیتے ہیں. اس لیے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں حبقوق کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ راست باز کو ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف ایمان سے ملتی ہے, اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی رومیو کے خط میں یہی بات ہے کہ راست باز ایمان ہی سے ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب. آج کے اس پروگرام میں بھی آپ نے بڑی مفصل اور مدلل انداز میں بتایا شریعت کے متعلق. میں جو ہے آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی, ایک چھوٹی سی بات. ایک شخص تھا پینٹر, بڑا ہی شاہکار بنانے والا پینٹر. اس کی دکان پر ایک شخص آیا اور اس نے اس کی ساری پینٹنگز کو دیکھا اور کہا کہ آپ نے کیا خوبصورت پینٹنگز بنائی ہیں, بہت ہی خوبصورت. اس نے اس کی پینٹنگز کی بڑی تعریف کی. آخر میں ایک جگہ رک کر اس نے کہا کہ ساری تصویریں تو بہت ہی خوبصورت ہیں, لیکن یہ جو سامنے دیوار پر لگی تصویر ہے یہ بڑی ہی بھیانک اور بدصورت لگ رہی ہے. اگر آپ اسے ہٹا دیں گے تو پھر آپ کی دکان میں لگی ہوئی تمام تصاویر اور خوبصورت لگنے لگیں گی. دکاندار نے کہا, اس پینٹر نے کہا اس شخص سے, بہت معذرت, میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی تصویر نہیں بلکہ یہ آئینہ ہے. بائبل مقدس بھی ہمارے لیے ایک آئینہ ہے. اس میں بیان کیے گئے تمام اخلاقی کام وہ سارے کام ہیں جو ہمیں ہمارا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں, اس صورت میں کہ ہم کس طرح کے اعمال اپناتے ہیں. نہ تو بائبل مقدس ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ برے اعمال کر کے اپنے چہرے کو بگاڑ لیں تاکہ جب آئینے کے سامنے آئیں تو آپ کو اپنی ہی صورت پہچان میں نہ آئے, بلکہ بائبل مقدس تو ہمیں ایسا آئینہ دکھاتی ہے جس میں ہم اپنے تمام داغ دھبے جھریاں دور کر کے مسیح کی بڑی ہی خوبصورت دلہن بن جائیں. میں آپ سب کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ جس طرح سے بائبل مقدس میں مرقوم ہے ان تمام سچائیوں کو, ان تمام باتوں پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے بلکہ ہماری زندگی سے اعمال کے جو پھل چھلکتے ہیں, جیسے مسیح نے فرمایا کہ تمہارے ان پھلوں کو دیکھ کر لوگ تمہیں جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. نہ تو ہم شریعت کو منسوخ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اس بات کی تعلیم دیتے ہیں. آج کے اس پروگرام سے بھی ہم نے یہی میسج آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. امید ہے ہم اپنا پیغام آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے. مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت. اپنا رکھے بہت سا خیال. خدا حافظ. سچ کو جانیے, سچ کو کھوجیے, اور جب سچ مل جائے تو اسے قبول کرنے کی ہمت اور حوصلہ اپنے اندر رکھیے. خدا حافظ.